اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج میں مختصر طور پر سورہ الشعراء کی چند آیات ہیں جن کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھیے اس دعا کا سب سے پہلا حصہ ہے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ حکم کہتے ہیں وزڈم کو، مجھے یہ صلاحیت دے کہ میں چیزوں کی حقیقت کو پہچان سکوں، جو چیز میرے سامنے آئے اس کی حقیقت کو میں جان سکوں۔ یہ اسی طرح کی دعا ہے جس طرح کی دعا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں چیزوں کو ان کی حقیقت کے حساب سے پہچان سکوں۔ اور یہی دعا ہے جو میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں مانگی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ مجھے حق حق بنا کے دکھا دے اور باطل باطل بنا کے دکھا دے، اور حق پر میرے لیے چلنا آسان فرما دے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق دے دے۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کو ذرا ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں وہ انسان سب سے کامیاب ہے کہ جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق پہچان سکے، جسے ہم کہتے ہیں علم نافع۔ علم نافع بھی یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق پہچان سکیں، آپ کو اندھیرا اندھیرا نظر آئے اور اجالا اجالا نظر آئے، آپ کو حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے۔ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت میں آپ کو سامنے نظر آئے، آخرت کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس حکم کی دعا میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں علم نافع میں شامل ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے ایک بزرگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب علم نافع کی دعا مانگا کرو تو علم نافع کی سمجھ کی دعا بھی مانگا کرو، یعنی علم نافع کا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ علم کے اعتبار سے انہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون انسان اچھا ہے اور کون انسان برا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی زندگی کے لیے غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم نافع کافی نہیں ہے، علم نافع کی سمجھ بھی کافی ہے۔ اور یہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اور اس دعا کا دوسرا حصہ جو بڑا اہم ہے کہ جو حقیقت میں ہماری زندگیوں سے براہ راست متعلق ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہوں۔ مجھے اس دنیا میں بھی ان لوگوں کا ساتھ دے کہ جو صالح ہوں، جو نیک ہوں، جو تیرے اچھے بندے ہوں، جن کو دیکھ کر تو مجھے یاد آ جائے، جو اس زندگی میں میرے لیے سہارا بنے کہ میں اپنی اصل اس زندگی میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، سعید روحیں ہوتی ہیں، اچھے نفوس ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں کہ جو نیک لوگ ہوں، جو صالح لوگ ہوں، جو پاکیزہ لوگ ہوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک لوگ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا معاشرہ عطا فرما کہ جس معاشرے میں صالح روح موجود ہوں، ایسے نفوس موجود ہوں کہ جو تیرے پاکیزہ نفوس ہوں۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے اس دعا کے حوالے سے کہ پھر ایسے انسان صرف یہ دعا نہیں کرتے کہ مجھے
اس دنیا میں صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما، بلکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کا حصہ بنتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا معاشرہ قائم ہو، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے، چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ اس معاشرے کو قائم کرنے کی پوری طرح کوشش نہ کر لیں کہ جو صالح لوگوں کا معاشرہ ہو، جو پاکیزہ لوگوں کا معاشرہ ہو، جو سعید روحوں کا معاشرہ ہو۔ تو یہ دعا حقیقت میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آخرت میں صالحین کا ساتھ، وہ تو اللہ کی جنت میں جب آپ اس کے لیے اس کے حقدار بن جائیں گے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، تو وہاں تو صالح لوگ ہی آپ کو ملیں گے۔ وہاں آخرت میں صالحین کی دعا کا مطلب ہے آخرت کی کامیابی کی دعا، لیکن دنیا میں صالحین کی جو دعا آپ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ وہ دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے اور اس جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو یہاں ذرا میں کچھ بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دنیا میں بے شمار چیزوں کا اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور بار بار ہر نبی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم اللہ کی بات پر لبیک کہو، اللہ جس طرف تمہیں بلا رہا ہے اس طرف آؤ، نیک لوگوں کا ساتھ دو، نیکی اختیار کرو، اپنے معاشرے کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن ہر نبی کی مخالفت ہوئی۔ یہ ہم قرآن کے ہر صفحے پہ ہمیں یہ کہانی ملے گی، لیکن ہم اپنی زندگی کو اس کہانی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے آپ کے ارد گرد آتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، تم ایک نبی کے ماننے والے ہو، تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھو اس نظام کی طرف آؤ کہ جو پاکیزہ لوگوں کا نظام ہے۔ ان نفوس کو اپنے ارد گرد جمع کرو جنہیں صالح کہتے ہیں، جنہیں نیک کہتے ہیں، جنہیں اللہ کا متقی کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی آلودگیوں سے نجات پاؤ۔ اچھی روح کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد آلودگی ہو، یعنی اچھے نفوس جو ہوتے ہیں، پاکیزہ نفوس جو ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد اگر گندگی ہو تو وہ چین سے نہیں بیٹھا کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر کی روحیں پاک اور صاف ہیں۔ آپ دیکھیے، یعنی یہ جو سڑکوں پہ آلودگی ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہے، اصل آلودگی تو انسانوں کی سوچوں کی آلودگی ہے، ماحول کی آلودگی ہے، معاملات کی آلودگی ہے، لین دین کی جو آلودگی ہے اور جو کرپشن ہے وہ ہے۔ تو ان آلودگیوں اور گندگیوں سے اور غلاظتوں سے پاک کرنے کے لیے انسان کو اس معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر وہ کام کر سکیں جس کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سیرت نبی پر، نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت۔ اس کا دیباچہ لکھا ہے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس دیباچے میں انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ کا فوکس اس چیز پر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا مشن کیا تھا، تو قرآن کو پڑھ کر آپ صرف قرآن کیا ہے؟ قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ قرآن کے مقصد اور مشن کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ قرآن کی اسپرٹ اور روح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ تفاسیر پہ تفاسیر لکھ لیں گے، آپ علم کا ایک ذخیرہ اپنے ارد گرد جمع کر لیں گے، لیکن قرآن کی جو اصل روح ہے اور جو اسپرٹ ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ قرآن کے مقصد نزول کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے۔